وہ مصر کا باسی تھا، دیہات میں رہنے والا ایک عام باشندہ۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب لیے فریاد لے کر خلیفہ کے پاس حاضر ہوا، اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر داد رسی کے لیے کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھ پر ظلم ہوا، میں اسے بچنے کے لیے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو مطمئن ہو جا، تجھے پناہ مل گئی، تجھے ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ وہ شخص رونے کے انداز میں گویا ہوا، مصر کے حاکم کے بیٹے سے میرا دور کا مقابلہ ہوا، میں اس سے آگے نکل گیا، اس پر وہ مجھے کوڑے مارنے لگا۔ امیر المومنین نے اس حاکم کو بیٹے کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیا۔ وہ حاضر ہو گئے تو اس مظلوم کو کوڑا دیا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ وہ مارتا رہا اور اپنا بدلہ لے لیا۔ پھر امیر المومنین نے حاکم کو مخاطب کر کے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، آپ نے کب سے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ یہ امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا عہد خلافت عدل و انصاف کی لازوال داستان ہے، لازوال داستان۔ آپ نے حکومت سے الگ مستقل طور پر عدلیہ کے شعبے کی بنیاد ڈالی، مختلف شہروں میں عدالتیں قائم کر کے قاضی مقرر کیے، عدلیہ کے اصول و قوانین مرتب کر کے عدالتوں کو ارساں کیے، ایسے قاضی منتخب کیے جو قضاء میں پورے عرب میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کی شہرت کے باوجود امتحان اور ذاتی تجربے کے بعد ان کو تقرر کرتے۔ قاضی کی اتنی تنخواہیں مقرر تھی جس سے اس کی ضروریات بآسانی پوری ہو سکتی تھی۔ اس کے ساتھ یہ اصول تھا کہ ایسا قاضی مقرر کیا جائے جو غریب نہ ہوتا، کہ رشوت کی طرف سے راغب نہ ہو، یعنی رشوت نہ لے، اور معزز ہو کہ فیصلہ کرتے وقت اس پر کوئی روب اور دباؤ نہ ڈال سکے۔ آپ کی عدالتوں کی ایک بڑی خصوصیت عام مساوات کا لحاظ تھا۔ شہر کا حاکم ہو، خلیفہ وقت، سب عدالت کے روبرو پیش ہونے کے پابند تھے۔ غنی و فقیر، عربی و عجمی، قریشی و حبشی، شاہ و گدا، سب کو برابر کا مرتبہ دیا جاتا تھا۔ اس کے امتحان کے لیے آپ خود متعدد دفعہ فریق مقدمہ بن کر عدالت گئے۔ عدالت کے لیے الگ سے عمارت نہیں بنائی جاتی تھی، بلکہ قاضی مسجد میں ہی بیٹھا کرتا تھا، قاضی مسجد میں ہی بیٹھا کرتا تھا۔ اس میں جہاں عدلیہ کے شعبے کی عظمت و اہمیت ظاہر ہوتی تھی، وہیں اجازت عام کا پہلو بھی نمایاں ہوتا۔ عدالت کے دروازے پر کوئی روک ٹوک نہ تھی، انصاف اتنا ارزاں اور آسان تھا کہ کسی فقیر اور کمزور شخص کو بھی اس کے حصول میں کوئی دقت پیش نہ آتی تھی۔ ہر شخص کو بآسانی انصاف میسر تھا۔ 10.5 سال تک مسنت خلافت پر جلوہ افروز رہے۔ 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کو وسعت دی۔ 3200 علاقے فتح کیے۔ کیسر و کسریٰ کی 2 بڑی سلطنتوں کا خاتمہ آپ ہی کے دور میں ہوا۔ عراق اور ایران، مصر، شام، روم اور ترکستان پر اسلامی پرچم لہرایا۔ آپ کا دور اسلامی تاریخ کا درخشاں اور بے مثال دور ہے۔ آپ مختلف علاقوں کا دورہ کرتے، کھلی کچہریاں لگاتے، عوام کے مسائل سنتے اور موقع پر احکامات جاری فرماتے، حکمرانوں کے دروازے پر دربار مقرر کرنے پر پابندی لگائی، ساری رات بازاروں اور گلیوں کے پہرے دیتے، بھوکوں پیاسوں اور ضرورت مندوں کے پاس خود چل کر جاتے، رعایا کے ہر طبقے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دن رات کا آرام چھوڑ رکھا تھا۔ آپ فرماتے کہ اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا، ایک کتا،
اگر ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی پوچھ گچھ مجھ سے ہوگی۔ بیت المقدس کا سفر کرتے وقت آپ کے ساتھ ایک غلام تھا، ایک ہی سواری تھی۔ آپ باری باری سوار ہوتے اور پیدل چلتے تھے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام سواری پر سوار تھا اور آپ سوار کی لگام تھامے پیدل چل رہے تھے۔ روئیں زمین پر ایسا منظر شاید ہی کبھی رونما ہوا ہو۔ ایسے بے مثال حکمران تاریخ نے کم ہی دیکھے ہوں۔ ایسے بے مثال حکمران تاریخ نے کم ہی دیکھے ہیں۔ یہ رعایا پروری، خدمت، عدل و انصاف، کمزوروں اور غریبوں کی امداد، ذمیوں کی دیکھ بھال، مساوات، حقوق کی ادائیگی اور رفاہی کام خلافت راشدہ کا لازمی حصہ تھے۔ انہی صفات اور خصوصیات کا نتیجہ تھا کہ دریا بھی ان کا حکم مان کر بیعت پڑھتے، دریا بھی ان کا حکم مانتے تھے اور ان کا حکم مان کر بہہ پڑتے، زمین بھی ان کی غرض سے تھم جاتی، آگ بھی ان کے حکم سے بند ہو جاتی اور ہوائیں ان کا پیغام ہزاروں میل دور تک پہنچاتی تھیں۔ ہر طرف امن و امان کا دور دورہ تھا۔ رعایا نہایت خوش تھی۔ اسلامی حکومت اور عدل و انصاف کا چرچا چاروانگ عالم میں پھیل رہا تھا، ہر طرف پھیل رہا تھا عالم میں۔ دشمن بھی ان کے انصاف کی تعریف کرتے نظر آتے تھے۔ آج جب کہ ہر طرف فساد کا دور دورہ ہے، قتل و غار نگری، خون ریزی اور خانہ جنگی عام ہے، انصاف اور امن و سکون کا فقدان ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تنگی ہے، غریبی ہے، محتاجی ہے، خودکشیاں ہیں آج کے دور میں، انصاف اور امن و سکون کا فقدان ہے۔ ان حالات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انداز حکمرانی یقیناً ہماری حکومت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے حکمران ملک کی تعمیر و ترقی، فلاح و بہبود، امن و ایمان اور خوشحالی کے حصول کے لیے آپ کے طرز عمل کو مشعل راہ بنائیں، آپ کے جلائے ہوئے دیوں سے روشنی حاصل کریں اور امن و انصاف اور خوشحالی قائم کر کے اسلامی نظام کا بول بالا کریں۔